الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بات دراصل یہ کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو محبت رسول کا تقاضا ہے اور عشق رسول کا تقاضا ہے اور عشاق رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کے دشمن سے بھی اتنی نفرت ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہمارے کراچی میں ایکسپو سینٹر ہے جہاں مختلف چیزیں لگتی ہیں، یعنی ہم اس وقت کچھ دن پہلے گئے تھے، وہاں پر کتابوں کا سینٹر لگا تھا، کتابیں وغیرہ نمائش پر تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے شادی بیاہ میں جو لوگ جہیز کا سامان دیتے ہیں وہ جہیز کا سامان وغیرہ یعنی فرنیچر وغیرہ وہ ساری چیزیں وہاں پر وہ نمائش کے طور پر لگائے تھے، لیکن اب ان کی ہٹ درمی دیکھی جا رہی ہے اور پیسے اور نوٹ اور کرنسی کمانے کے لیے وہ اتنے گرے ہوئے اور اتنے گھر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں جسے قادیانی کہا جاتا ہے، اور آئین پاکستان میں بھی 1971 میں باقاعدہ جو ہمارے ملک کے صدر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم، انہوں نے علماء کی قیادت میں اور سیادت میں فتاویٰ کی روشنی پہ قرآن و سنت کی احادیث اور آیتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے کافر قرار دے دیا قادیانی کو ہمیشہ کے لیے۔ نہ وہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ وہ عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کلمہ ہمارے والا کلمہ استعمال کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اپنا کلمہ بنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ ہر چیز میں انہوں نے دین کی مخالفت کی اور دین کو مسخ کرنے کی کوششیں کی، اور کافی حد تک انہوں نے کوشش کی، علماء دین نے بر وقت ان کا علاج کیا اور آئین پاکستان کے تحت ہمیشہ کے لیے ان کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اب یہ ایکسپو سینٹر کے اندر انہوں نے شیزان کمپنی ہے، وہ وہاں پر کیچپ ہے، نمک ہے، اچار ہے، دوسری اور چیزیں وہ وہاں پر بیچ رہے ہیں باقاعدہ اسٹال لگا کر۔ یہ 6 7 8 کی تاریخ میں وہاں ایکسپو سینٹر میں باقاعدہ یہ شیزان کمپنی کی شرارت ہے، اور وہاں جو دے رہے ہیں جگہ اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کو ہم فروغ دے رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 دجال پیدا ہوں گے میرے بعد، 30 دجال جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ایک یہ قادیانی، اور یہ چیزیں فروغ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے شیزان بیکریز وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں، مختلف اور چیزیں ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ایکسپو سینٹر میں ان جیسی چیزوں کو بائیکاٹ کیا جائے اور اس کمپنی کو بھی ہمیشہ کے لیے بلاک کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر مسلمانوں کی چیز کیا ہے، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں تھوڑا سا نبی سے محبت ہو، تھوڑا ایمانی حرارت ہو، ایمان کی چنگاری جل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام نے اور قرآن نے منع نہیں کیا کہ کافروں سے آپ لین دین نہیں کر سکتے ہو، کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ قادیانی کافر اور زندیق ہے، یہ محارب ہے، یہ وہ کافر ہے جو ہمارے نبی اور اسلام اور شریعت کے مقابلے میں اترنے والے ہیں۔ ایک تو وہ کافر ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا، یہ مد مقابل آنے والے ہیں۔ کافر انکار کرنے کے بعد اپنے نبی کو لے کر آ رہے ہیں ہمارے نبی کے مقابلے میں۔ لیکن پاکستان میں بانی ہے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ ہے۔ اب اگر کوئی اور بانی پاکستان لے کر آتا ہے، قائد اعظم کوئی اور وزیر اعظم لے کر آتا ہے، یا اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، کوئی اور وزیر اعظم کھڑا کرتا ہے، تو یہ ملک کے اندر فساد نہیں ہے؟ ملک کے اندر فساد ہے نا، جھگڑا ہے نا۔ ایک بندہ ہے پہلے سے سلیکٹ ہے، منتخب شدہ ہے، دوسرے کو لا کر کھڑا کرے تو ہمارے نبی کا اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے ہمارے نبی کو نبوت دے کر، رسالت دے کر، پیغمبری دے کر، دین قرآن دے کر۔ اب کوئی اور آگے بولے کہ میں نبی ہوں، وہ کتنا بڑا فساد برپا کر رہا ہے ہمارے نبی کے ساتھ، اور کتنا بڑا شرارتی ٹولہ ہے جو ہماری شریعت کے اندر وہ قن لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ شیراز کمپنی جو ہے یہ ہوش کے ناخن لے اور اپنی ساری پروجیکٹ ختم کرے اور تمام مصنوعات کا ان کا بائیکاٹ ہو۔ مسلمان خاص طور پر رمضان مبارک پہ جو ہے، رمضان المبارک میں خاص طور پر مسلمان ان ساری چیزوں کا، کافروں سے لین دین منع نہیں ہے، تجارت منع نہیں ہے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے، لین دین بھی، لیکن قادیانی صرف کافر نہیں ہے، یہ کافر ہے، محارب ہے اور زندیق ہے، ان کے ساتھ کوئی کاروبار جائز نہیں ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹون کا فتویٰ ہے کہ ان کے ساتھ کاروبار، لین دین، معاملات، تجارت یہ سب ناجائز ہے اور حرام۔